الیگزینڈر بمقابلہ جولیس سکندر اعظم اور جولیس سیزر دونوں افسانوی فوجی کمانڈر اور فاتح تھے جنہوں نے تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ تاہم وہ مختلف ادوار میں رہتے تھے اور مختلف کارنامے انجام دیتے تھے، اس لیے ان کا براہ راست موازنہ کرنا مشکل ہے۔ سکندر اعظم ایک مقدونیائی بادشاہ تھا جو 4 صدی قبل مسیح میں رہتا تھا اور بڑے پیمانے پر اسے اب تک کے عظیم ترین فوجی کمانڈروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس نے بہت سی مشہور دنیا کو فتح کیا، بشمول فارسی سلطنت، اور اپنی وسیع سلطنت میں یونانی ثقافت کو پھیلایا۔ وہ ایک شاندار حکمت عملی اور کرشماتی رہنما تھا جس نے اپنے فوجیوں میں شدید وفاداری کو متاثر کیا۔ دوسری طرف جولیس سیزر ایک رومن جنرل اور سیاستدان تھا جو 1 صدی قبل مسیح میں رہتا تھا۔ وہ رومن ریپبلک کو رومن ایمپائر میں تبدیل کرنے میں ایک اہم شخصیت تھے اور اپنی فوجی فتوحات اور سیاسی اصلاحات کے لیے جانا جاتا ہے۔ وہ ایک ہونہار خطیب اور مصنف بھی تھے اور ان کی تخلیقات کا آج بھی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ فوجی کامیابیوں کے لحاظ سے سکندر اعظم کو عام طور پر جولیس سیزر سے زیادہ کامیاب سمجھا جاتا ہے۔ اس نے دنیا کے ایک بڑے حصے کو فتح کیا اور مزید لڑائیاں لڑے جن میں کئی بڑی فوجوں کے خلاف بھی شامل ہیں۔ تاہم جولیس سیزر فوجی محکمے میں بھی کوئی کمی نہیں تھا۔ اس نے متعدد متاثر کن فتوحات حاصل کیں جن میں گال کی فتح اور فارسالس کی جنگ میں پومپیو پر اس کی مشہور فتح شامل ہے۔ جب بات سیاست اور حکمرانی کی ہو تو جولیس سیزر غالباً سکندر اعظم سے زیادہ کامیاب تھا۔ وہ اپنی فوجی فتوحات کو روم میں اقتدار پر قبضہ کرنے اور حکومت کو زیادہ مرکزی اور آمرانہ نظام میں تبدیل کرنے کے قابل تھا۔ دوسری طرف الیگزینڈر فتح پر زیادہ توجہ مرکوز کرتا تھا اور اس نے حکمرانی کے واضح نظام کو پیچھے نہیں چھوڑا تھا۔ مجموعی طور پر یہ کہنا مشکل ہے کہ ان دو افسانوی شخصیات میں سے کون زیادہ متاثر کن تھی۔ سکندر اعظم اور جولیس سیزر دونوں ہی ناقابل یقین حد تک باصلاحیت اور قابل رہنما تھے جنہوں نے دنیا پر گہرا اثر ڈالا۔ یہ کہنا مناسب ہے کہ وہ دونوں تاریخ میں اب تک کی 2 عظیم ترین شخصیات کے طور پر اپنے مقام کے مستحق ہیں۔ سکندر اعظم اور جولیس سیزر کے درمیان موازنہ کے کچھ اضافی نکات یہ ہیں۔ 1 فوجی حکمت عملی۔ سکندر اعظم اپنی جارحانہ اور اختراعی فوجی حکمت عملیوں کے لیے جانا جاتا تھا، جیسا کہ اس کے فالنگس کی تشکیل کا استعمال اور اس کی مشہور ہتھوڑا اور اینول کی حکمت عملی۔ وہ اپنی حکمت عملیوں اور اپنے مخالفین کی طاقتوں اور کمزوریوں کے مطابق ڈھالنے میں بھی ماہر تھا۔ دوسری طرف جولیس سیزر لاجسٹکس اور تنظیم کا زیادہ ماہر تھا۔ وہ انتہائی مشکل ماحول میں بھی اپنی فوجوں کو سپلائی اور اچھی طرح سے کھلایا رکھنے کے قابل تھا، جس نے اسے اپنے دشمنوں پر نمایاں برتری حاصل کی۔ 2 ذاتی خوبیاں۔ سکندر اعظم اور جولیس سیزر دونوں ہی اپنے کرشمے اور اپنی فوجوں میں وفاداری پیدا کرنے کی صلاحیت کے لیے مشہور تھے۔ تاہم ان کی شخصیت اور قیادت کے انداز مختلف تھے۔ سکندر زیادہ خطرہ مول لینے والا تھا اور سامنے سے اپنی فوج کی قیادت کرنے کے لیے خود کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار تھا۔ دوسری طرف سیزر زیادہ حساب اور حکمت عملی کا حامل تھا اور وہ گفت و شنید اور اتحاد بنانے کی صلاحیت کے لیے جانا جاتا تھا۔ 3 میراث۔ سکندر اعظم کی میراث بنیادی طور پر اس کی فوجی فتوحات اور پوری دنیا میں یونانی ثقافت کے پھیلاؤ پر مبنی ہے۔ اس نے بہت سے شہروں کی بنیاد رکھی جو اس کے نام سے منسوب تھے، اور اس کی فتوحات نے ان علاقوں کی ثقافتوں اور معاشروں پر گہرا اثر ڈالا جو اس نے فتح کیے تھے۔ دوسری طرف جولیس سیزر کو ان کی سیاسی اور سماجی اصلاحات کے لیے زیادہ یاد کیا جاتا ہے۔ اس نے رومن کیلنڈر کی اصلاح کی، شہریت کے حقوق کو بڑھایا اور عوامی کاموں کے منصوبوں کو فروغ دیا جس سے عام رومیوں کی زندگیوں میں بہتری آئی۔ 4 موت۔ سکندر اعظم اور جولیس سیزر دونوں اپنے دورن اعظم میں مر گئے اور ان کی موت نے تاریخ کے دھارے پر ایک اہم اثر ڈالا۔ الیگزینڈر کی موت 32 سال کی عمر میں ہوئی، ممکنہ طور پر زہر یا کسی بیماری سے، جبکہ سیزر کو سینیٹرز کے ایک گروپ نے قتل کر دیا جو اس کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوفزدہ تھے۔ دونوں اموات نے عدم استحکام اور غیر یقینی کی مدت کا باعث بنا، لیکن ان کی وراثت زندہ رہیں اور ان کے چلے جانے کے طویل عرصے بعد بھی دنیا کی تشکیل جاری رکھی۔ مجموعی طور پر
یہ واضح ہے کہ سکندر اعظم اور جولس سیزر دونوں غیر معمولی رہنما اور فاتح تھے جنہوں نے تاریخ پر دیر پا اثر چھوڑا۔ اگرچہ ان میں مختلف طاقتیں اور کمزوریاں تھیں، لیکن ان دونوں نے اپنی طاقت اور شان کے حصول میں قابل ذکر جرأت، ذہانت اور حکمت عملی کا مظاہرہ کیا۔ دیکھنے